إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اے لوگو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو. بخشش بھی تمہارے قریب ہے اور جنت بھی تمہارے قریب ہے. اس کو حاصل کرنے میں دیر نہ کرو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت اقرب من احدکم من شراک نعلہ، کہ تم میں سے ہر ایک کے جنت اتنا قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ اس کے جوتے کا تسمہ دور ہے، جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو اللہ سبحانہ و تعالی سے 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، 3 دفعہ یہ سوال کرتا ہے، تو اللہ پاک کو اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، جنت کا یہ شوق اتنا پسند آتا ہے کہ یہ دعا اللہ جنت کو سنا دیتا ہے. پھر جنت اللہ کے آگے سفارش کرتی ہے، اے اللہ جو تیرا بندہ تجھ سے میرا سوال کر رہا ہے میں بھی اس کے لیے سفارش کرتی ہوں، تو اس کے جنت میں داخلہ فرما دے. اس لیے جنت بہت قریب ہے. ایک ایمان والے کے لیے جو جنت پہ ایمان رکھتا ہے، جہنم پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے جنت کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دنیا کے کاموں میں مقابلہ کرنے والوں آؤ بخشش اور جنت کی طرف مقابلہ کرو. جنت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس طرح عذاب سخت ہیں ایسے ہی اللہ رب العزت کے انعامات بھی بہت بڑے ہیں. حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، اللہ فرماتا ہے انما اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، نمازی بندوں کے لیے، روزے دار بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت، جو دنیا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. دنیا کی آنکھ نے اس طرح کے نظارے دیکھے نہیں ہوں گے. ولا سمع، نہ ہی کوئی خطیب اس کا کما حقہ نقشہ بیان کر سکتا ہے، کوئی کان اس کو سن نہیں سکتا. ولا خطر علی قلب بشر، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ دنیا کا جو دل ہے، اس دل میں ان نعمتوں کا، ان باغات کا، ان محلات کا، اس جنت کا تصور آ ہی نہیں سکتا. وہ ہمارے تصور سے بالا تر انعامات ہیں. آپ باغات، محلات تو بات کی بات ہے. میں آج جنت کی خوشبو پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ریح الجنت لیوجد من مسیرت 500 عام. جنتی آدمی اپنی جنت سے ابھی اتنا دور ہوگا جتنا دور انسان آج تیز سواری پہ سوار ہو کے 500 سال کے بعد پہنچتا ہے.
جنتی ابھی جنت سے اتنا دور ہوگا کہ اتنی دور سے اس کو جنت کی خوشبو آ رہی ہو. یہ تو خوشبو کی بات ہے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوتا یوم القیامت اشد الناس کان بلاء فی الدنیا. قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالی حساب کے لیے آئے گا تو اللہ کے سامنے ایک ایسا بندہ پیش ہوگا جس نے جنت کے لیے دنیا میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑے صدمے اٹھائے، بڑی مصیبتیں برداشت کی، بڑا صبر کرتا رہا. وہ جنت میں کہے گا، قیامت کے دن کہے گا اللہ مجھے جنت دکھائی جائے، مجھے جنت میں بھیجا جائے. میں نے بڑا صبر کیا ہے دنیا میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حساب کے کتاب کے لیے جب تشریف لائے گا، سب سے پہلے اللہ رب العزت اس کے بارے میں حکم دے گا جو کہہ رہا ہے میں نے دنیا میں سکون نہیں دیکھا، دنیا میں چین نہیں دیکھا، ساری زندگی مجھے دکھوں میں گزارنی پڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اس آدمی کو اللہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اتنے دکھ پہنچائے گئے ہوں گے، اتنا دکھ کسی کو نہیں پہنچا ہوگا. یہ دکھوں سے چور انسان اللہ کے سامنے پہنچا ہے. اور دنیا کو جنت بنانے والوں، دنیا کے سکونوں کی تلاش کے لیے اپنی جنت کو پیچھے چھوڑ دینے والوں، یہ دیکھو جس نے ساری زندگی دنیا کے دکھوں میں گزاری ہے، اللہ رب العزت آتے ہی سب سے پہلی بات کرے گا. اللہ کہے گا اسبغوہ صبغۃ من الجنہ، جاؤ میرے اس بندے کو جس نے جنت کے لیے بڑے دکھ برداشت کیے، جس نے میری خاطر بڑے صدمے جھیلے، سب سے پہلے اس کو جنت دکھا کے لاؤ. فرشتے اس کو لے کے جائیں گے. جو چلا رہا تھا، بول رہا تھا، کہہ رہا تھا دنیا میں میں نے خیر نہیں دیکھی، دنیا میں میں نے سکون نہیں دیکھا، دنیا میں مصیبتیں ہی مصیبتیں رہی ہیں، ایک دن بھی مجھے سکون والا دنیا میں میسر نہیں ہوا. جب اللہ رب العزت اس کو کہے گا اس کو جنت دکھا کے لاؤ، جنت میں صرف ایک سانس لے گا، ایک سانس، یعنی وہ جنت کی خوشبو محسوس کرے گا. اللہ رب العزت فرمائے گا اس کو واپس لاؤ. اللہ کے سامنے پھر اس کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا ہاں میرے بندے بتا، حل تارا شرن کتو، دنیا کی میں نے تجھے اتنی لمبی زندگی دی، کیا کوئی دنیا میں تجھے دکھ آیا ہو، کوئی مصیبت آئی ہو، کوئی پریشانی آئی ہو؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کے آگے قسمیں اٹھائے گا، وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیری بزرگی کی قسم ہے، وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ، اے اللہ دنیا تو میں نے گزاری ہی سکون والی ہے، دنیا میں تو مجھے دکھ آیا ہی نہیں، دنیا میں تو میں نے پریشانی کا نام تک نہیں سنا تھا. اس کو جنت کا ایک سانس آئے گا، وہ دنیا کے سارے دکھ بھول جائے گا. یہ جنت کی خوشبو کی بات ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان امرأة من نساء اہل الجنت اطلعت الى اہل الدنیا، اگر کبھی اللہ رب العزت جنتی کسی عورت کو اجازت دے جو کب سے جب سے اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے حوروں کو، جنتی عورتوں کو بھی جنت میں پیدا کیا ہوا ہے، اب ان کے جسموں میں خوشبو ایسے رچ بس چکی ہے، اگر کبھی اللہ ان میں سے کسی ایک عورت کو اجازت دے کہ تو آسمان سے زمین کی طرف جھانک دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پہ آئے نا، آسمان سے زمین کی طرف دیکھ دے، آپ فرماتے ہیں لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے زمین و آسمان کا پورا خلا خوشبو سے معطر ہو جائے گا. یہ اللہ رب العزت نے جنت تیار کی. اللہ کہتا ہے دنیا کے دل میں اس کا تصور نہیں آ سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتان من فضت آنیتہما وما فیہما وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما. اللہ نے ایمان والوں کے لیے دو جنتیں چاندی کی تیار کی ہیں، اس میں جو کچھ ہے سب کچھ چاندی کا تیار کیا ہوگا.
جس طرح آج کل شہروں کے اندر یہ ڈیزائن چل پڑا ہے، میچنگ ہے، جس کلر کے صوفہ ہے اسی کلر کا بیڈ ہے، اسی کلر کا قلیل ہے، اسی کلر کا پینٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 جنتیں اللہ چاندی کی دے گا اور اس میں جو کچھ ہوگا سب کچھ چاندی کا بنا ہوگا۔ وَجَنَّتَانِ مِن ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، اور 2 جنتیں اللہ سونے کی عطا کرے گا، اس میں بھی جو کچھ ہوگا ہر چیز سونے کی بنی ہوگی۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِّن لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا 60 میلا۔ دنیا کے سونے میں لوگ موتی جڑتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان باغات میں، اس جنت میں بھی اللہ رب العزت ایک موتی کا خیمہ مومن آدمی کو ہر محل کے سامنے عطا کرے گا، جو ایک ہی موتی کا ہوگا اور اس کو تراش تراش کے تیار کیا گیا ہوگا۔ طولھا 60 میلا، اس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اتنا جنتی آدمی کا ایک خیمہ ہوگا جدھر آ کے کبھی کبھی یہ جنتی نواب بیٹھا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی آدمی کے لیے جو باغات ہیں اور اس کے درخت ہیں، اس کا ایک درخت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت لشجرۃ، اگر ایک جنتی کی درخت کے نیچے تیز گھوڑنے والے دوڑے کو دوڑا دیا جائے، ما یقطعھا 100 عام، اس کو دوڑتے دوڑتے 100 سال لگ جائیں گے، پھر بھی ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنے اتنے بڑے درخت ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما فی الجنت شجرۃ الا وساقھا من ذہب، اس کے پھلوں میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی باغوں کے جتنے درخت ہیں، ہر درخت کی ساری جڑیں اللہ رب العزت نے سونے کی تیار کی ہوئی ہیں۔ یعنی جنتی پھلوں میں اللہ نے سونے کے کشتوں کی طاقت رکھی ہوگی۔ دنیا میں تو لوگ پیتل کا بنا کے سونے کا بیچ دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان پھلوں میں اللہ نے سونے کے کشتے کی طاقت رکھی ہوگی، کیونکہ ساری جڑیں سونے کی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، صحیح البخاری میں آج پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران ہی آپ ایک دم آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے، ایسے لگا جیسے آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں پھر آپ اپنی جگہ واپس آ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے کسی نے پوچھ لیا اللہ کے حبیب انداز آج نرالا تھا، انداز آج بدلا ہوا تھا، آپ جب ہمیں نماز پڑھا رہے تھے نماز کے دوران آپ آگے بڑھے ہیں، آگے بڑھ کے ایسے لگا جیسے آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا نا، میرے سامنے اللہ نے جنت کا ایک باغ کر دیا تھا، اس میں پھلوں کا خوشہ میں نے لٹکتا ہوا دیکھا۔ جب میں نے دیکھا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آگے بڑھا تاکہ اس کو پکڑ لوں۔ جب میں آگے پکڑنے لگا اللہ نے میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ جب پردہ آ گیا تو میں پھر اپنی جگہ واپس آ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب وہ کیسا پھل تھا، اس کی بناوٹ کیسی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اگر اللہ مجھے اجازت دے دیتا اور میں خوشہ پکڑ کے لے آتا، توڑ کے لے آتا، لَأَكَلْتُمُوهَا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اس میں بناوٹ کیا، اس میں طاقت اتنی تھی، اللہ نے قوت اتنی رکھی ہوئی تھی کہ اس ایک خوشے کو میری ساری امت قیامت تک کھاتی رہتی، ان سے ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ اور آج سیانے لوگ جانتے ہیں جتنی زیادہ وہ طاقت والی چیز ہوتی ہے اتنی کم کھائی جاتی ہے، ادھر تو کھانے کے لیے اللہ جنتی طاقت عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی آدمی کو جنت میں اللہ رب العزت کھانے پینے کے لیے 100 بندوں کی طاقت عطا کرے گا۔ جنتی آدمی ادھر پھل کھائے گا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم اپنے جنتی بندوں کو پرندوں کا گوشت دیں گے، پرندوں کا ادھر گوشت ملے گا۔ ایک ہمارے ہاں بھی پرندہ ہے، اس بیچارے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، لیکن ادھر بٹیرے ہیں جو بھاگتا ہے، جنتی پھلوں کو چرنے والے پرندے، اللہ رب العزت ان پرندوں کا گوشت جنتی نوابوں کو عطا کرے گا۔
پھر دنیا داروں کی سوچ یہ ہوتی ہے گوشت ملے پھل ملے اس کے بعد شراب کے جام ہو. اللہ فرماتا ہے وَانْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، ہم اپنے جنتی نوابوں کو جنت میں پھلوں کے بعد پرندوں کے گوشتوں کے بعد ہم شراب پیش کریں گے. یطوف علیہم غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون. اللہ کہتا ہے ہم ان پہ وہ غلمان چھوٹے چھوٹے موتیوں کی طرح بچے خادم ہم ان کے لیے پیدا کریں گے جو ان کو شراب پیش کریں گے. شراب دنیا کی شراب اور ہے، وہ شراب اور ہے. دنیا کی شراب اس شراب جیسی نہیں ہو سکتی. دنیا کی شراب ہے، بد مزہ ہے، کڑوی ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ وہ شراب ایسی ہوگی لذت للشاربین، پینے والوں کو مزہ آئے گا، وہ لذیذ ہوگی، مزیدار ہوگی. دنیا کی شراب تو کڑوی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ بدلنے کے لیے لوگ اس میں پیپسی ملاتے ہیں، کوک ملاتے ہیں تاکہ یہ پینے کے قابل ہو جائے. لیکن وہ جنتی شراب ہوگی لذیذ اور مزیدار. اور دنیا کی شراب میں سے گندی سمیل آتی ہے، کوئی پی کے آ جائے مجلس میں لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کے منہ سے گندی سمیل آ رہی ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے شراب پی ہوئی ہے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ختامہ مسک، وہ شراب بدبودار نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے اس شراب میں کستوری کی ملاوٹ کی ہوگی، اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. وہ لذیذ مزیدار شراب اللہ عطا کرے گا. شہد کی نہریں، پانی صاف کی نہریں اللہ رب العزت چلا دے گا، دودھ کی نہریں چلا دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اہل الجنت یاکلون ویشربون ولا یدخلون ولا یبولون ولا یتغوطون. جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن اللہ ان کو ایسی پاک صاف زندگی عطا کرے گا، بولو برات پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی. پیشاب کی حاجت تو دور کی بات ہے، بغلم بھی نہیں ہوگی. ولا یتبولون، اللہ رب العزت ان کو تھوک سے بھی پاک کر دے گا، ان کو تھوک تک نہیں آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب 100 بندوں کی طاقت سے انسان کھائے گا تو وہ تو بڑا کھائے گا، وہ کھایا پیا ہوا کھانا کدھر جائے گا؟ وہ پھل کدھر جائیں گے؟ وہ پرندوں کے گوشت کدھر جائیں گے؟ وہ شراب کے جام کدھر جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جشاؤن رشعہ کرشع المسکی، وہ ایک ڈکار ہوگا، بس وہ ڈکار آئے گا. دنیا میں ڈکار آتا ہے لوگ نفرت کرتے ہیں، سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے. لیکن ایماندار آدمی کو صرف ڈکار آئے گا سارا کھانا غائب ہو جائے گا، اور اس ڈکار میں ایسے خوشبو آئے گی جیسے جنت کی کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. پھر دنیا داروں کی سوچ یہ ہوتی ہے پرندوں کا گوشت ملے، پھل ملے، شراب ملے، پھر شباب کے ساتھ کباب اور کباب کے ساتھ شراب ملے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم اپنے جنتی نوابوں کی جنت میں شادی کر دیں گے. موٹی موٹی آنکھوں والی اور گورے گورے رنگ والی عورتوں کے ساتھ ہم نے ان کے لیے بیویاں تیار کی ہیں. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ایسے خوبصورت بیوییں جن جیسے حسن کا نظارہ انسانوں نے کیا بھی نہیں ہوگا، دیکھا بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان عورتوں کو، ان بیویوں کو کسی جن تک نے، انسان تک نے چھوا بھی نہیں ہوگا. کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہوتے ہیں، بالکل صاف شفاف. ان کو پاک صاف اللہ بیوی عطا کرے گا جن کے حسن کا عالم یہ ہے. بخاری شریف میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان امرأة نساء اہل الجنہ، اگر جنتی عورتوں میں سے ایک عورت کو اللہ اجازت دے دے کہ وہ آسمان سے دروازہ کھول لے اور آسمان سے زمین کی طرف جھانک دے، صرف زمین پہ اترے نا، زمین کی طرف جھانک دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے حسن کا عالم یہ ہے، حسن کا منظر یہ ہے لَعَذَاتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آپ فرماتے ہیں ان کے دیکھنے کی وجہ سے زمین و آسمان کا سارا خلا روشن ہو جائے گا. وہ اتنی خوبصورت ہیں، اتنے حسین و جمیل ہیں، اور وہ انسانوں سے ایسی محبت اور پیار کرنے والی ہیں.
فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے دنیا میں خیر کسی کو ایسا حسن تو ملتا ہی نہیں ہے، بناوٹی حسن آج کل چل رہے ہیں، لیکن مل بھی جائے پھر اس کی ساری زندگی نخروں میں ہی گزر جاتی ہے، اس کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، بندہ اس سے تنگی میں ہی گزار دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو وہ بیوییں تیار کی ہیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ انسان کا ادب و احترام اتنا کریں گی کہ غصے کی نگاہ سے کبھی بھی نہیں دیکھیں گی، وہ ادب و احترام کریں گی، عزت کریں گی، اس نواب کو وہ شان عطا کریں گی، اور وہ آج بھی ہمارے روزے داروں کے، نمازیوں کے، موحدوں کے، توحید پرستوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن آدمی کو جب اس کی دنیا کی بیوی دنیا میں تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اللہ رب العزت یہ ویڈیو اس کی جنتی عورتوں کے سامنے کر دیتا ہے، پھر وہ دیکھتی ہیں تو تڑپ جاتی ہیں، کہتی ہیں لا توزیہی لا توزیہی، اس کو نہ تنگ کرو، لا توزیہی، اس کو نہ ستاؤ، قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے یا تجھے برباد کر دے، اس کو تنگ نہ کرو، یوشک ان یفارقک الینا، ہم تو اس کے انتظار میں بیٹھی ہیں، یہ ان قریب تیرے پاس صدا نہیں رہے گا، یہ ان قریب تجھے چھوڑ کے ہمارے پاس آنے والا ہے، ہم اس کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ وہ اس قدر محبت اور پیار کرنے والی عورتیں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے حبیب انساء الدنیا خیر ام الحور العین، مجھے یہ بتائیں کیا دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی یہ بہتر ہوں گی یا حوریں بہتر ہوں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نساء الدنیا افضل من الحور العین، اللہ رب العزت دنیا کی عورتوں کو ادھر سرداری عطا کرے گا، ادھر یہ سردار ہوں گی۔ پوچھا وہ کیسے، کیوں؟ آپ فرماتے ہیں بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ، ان کے نمازوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے، روزوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت میں ان عورتوں کو سرداری عطا کرے گا، یہ ادھر سردار ہوں گی۔ اور آپ فرماتے ہیں ہر جنتی نواب 30 سال کا جوان ہو کے جنت میں جائے گا، لا یفنا شبابہ، ادھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوانی ملے گی، کبھی جوانی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ ان کو جوانی عطا کرے گا، پھر اللہ رب العزت ایسی جنت عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے آخری جو جنتی ہے، سب سے آخری جنتی، اس کے بعد کوئی جنتی نہیں ہوگا، سب سے آخری جنتی اللہ رب العزت کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اختصار کرتا ہوں بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ کہے گا تجھے کتنی جنت چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ میں تو جنت کے دروازے پہ گیا ہوں، وہ تو دروازے ہی بند ہیں، سیٹیں فل ہو گئی ہیں، ادھر تو جگہ ہی نہیں بچی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا او میرے بندے کیا جتنی پوری دنیا تھی، او ایک ایک مرلے کی خاطر جانے دینے والوں، ایک ایک انچ کی خاطر اپنی آخرتوں کو برباد کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو کہے گا جتنی پوری دنیا تھی اتنی اگر تجھے جنت کی زمین مل جائے تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے اور تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، ادھر تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ دروازے بند ہو چکے ہیں، سیٹیں فل ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں ہو میرے بندے لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا، تجھے پوری دنیا کے برابر اور 10 گنا اور جنت میں نے عطا کر دی ہے۔ اتنی جنت اس کو ملے گی جس جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا۔ دل میں خیال آ سکتا ہے اتنی جنت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے صاحب یہ دنیا کے دل میں خیال آ رہا ہے، ادھر کا دل اور ہوگا، جسم اور ہوگا، اللہ خواہشات اور دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا۔ اس جنت کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور مقابلہ کرنے والوں، ککر لڑانے والوں، کبوتروں میں مقابلے کرنے والوں، ریسنگ میں مقابلے کرنے والوں، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ادھر آئیں اس میں مقابلہ کریں مقابلہ کرنے والے، جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے، جنہوں نے مقابلے جیتنے ہیں،
آئیں وہ جنت کے مقابلے میں مقابلہ کریں۔ جنت کے بارے میں صحابہ تھے وہ اصل مقابلہ کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے ان کا مزاج ایسا بنایا ہوا تھا، ادھر کی لذتیں، ادھر کے سکون، ادھر کی آسائش اصل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خندقیں کھود رہے تھے، پتھر بندھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کئی دن گزر گئے کھانا ہمیں نہیں ملا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ اصل عیش آخرت کا عیش ہے، دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں، ادھر سب کچھ برداشت ہے، اے اللہ ہمیں جنت چاہیے، دنیا میں ہمیں اجر نہیں چاہیے، ہمیں مزدوری جنت میں دینا۔ پھر ان کی کوشش یہ تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو لگایا، خود لگے، جس طرح ہم لگے ہوئے ہیں نا، مکان اپنا بن جائے، دکان اپنی بن جائے، پلاٹ اپنا بن جائے، کاروبار ہر بیٹے کا علیحدہ علیحدہ ہو جائے، ایسے صحابہ اکرام لگے ہوئے تھے جن کے بیٹوں کی بیٹیوں کی عمر 15 سال 16 17 18 19 سال کی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو یہ ٹارگٹ دیتے تھے، بیٹا تم نے جنت اپنی خود خریدنی ہے، تم خود جنت خریدو، باپ کے اعمال تیرے کام نہیں آئیں گے، ماں کے اعمال کام نہیں آئیں گے، بیٹا ادھر تو تجھے کچھ ہو جائے ماں قربان جاتی ہے، باپ لے کر تجھے بھاگ پڑتا ہے، لیکن اگر آخرت میں تم پھنس گیا نہ تیرے ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا، بیٹا جنت خریدو اپنی خود۔ جو ہوش بوجھ والے بیٹے بیٹیاں تھی، جس طرح ہمارے یہاں کہتے بیٹا ماسٹری کر جا، ڈگری لے جا، جو کچھ ہوا میں تیرے لیے کروں گا، تو ڈاکٹر بن، پروفیسر بن، پائلٹ بن جا، ایسے ہی صحابہ کی سوچ تھی۔ وہ بچوں کو یہ سکھاتے تھے بیٹا جنت اپنی خود خریدو۔ ان کے بچے پھر لگے ہوئے تھے، جوانی چڑھ رہے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں کسی طریقے سے جنت کا ٹکٹ مجھے مل جائے، مجھے موت آئے تو میرے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہو۔ بخاری شریف میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان بچی آئی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے حبیب انی اسرع فدعو اللہ علی، مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، حکیم کہتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے، یہ لا علاج مرض ہے۔ آج بیٹھے بیٹھے خیال آیا حکیموں کے پاس علاج نہیں ہے، اللہ کے پاس تو ہے نا۔ میرے دل میں خیال آیا اللہ کے حبیب اللہ کو سب سے زیادہ پیار آپ سے ہے، آپ اگر میرے لیے دعا کریں گے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ میرا رب خالی نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا دے دے، ابھی جوانی ہے پھر بڑھاپا، پتہ نہیں کتنی لمبی عمر ہوگی، میں چاہتی ہوں آپ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے یقین ہے آپ دعا کریں گے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ میرا رب خالی نہیں اٹھائے گا، اللہ شفا دے دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات فرمائی، آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں، میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، مجھے بھی یقین ہے میرے اٹھے ہوئے ہاتھ میرا رب خالی نہیں اٹھائے گا، لیکن بیٹا میرا ایک مشورہ ہے، ان صبرتی ولک الجنہ، مشورہ یہ ہے کہ تم مجھ سے دعا نہ کرواؤ، لا علاج مرض میں صبر کرو تو بیٹا اس صبر کے بدلے میرا اللہ تجھے جنت دے گا، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتی ہوں۔ اس نے نہیں عرض کی اللہ کے حبیب پھر مجھے اجازت دے، میں باپ سے مشورہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں وہ مجھے کیا بنانا چاہتا ہے، میں ماں سے اجازت لے، انہیں نہیں، وہ جانتی تھی ماں باپ کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے بیٹا کسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر سے جنت کا ٹکٹ لے لو، قبر میں جاؤ موت آئے تو جنت کا ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ فوراً ہی بول پڑی، عرض کرتی اللہ کے حبیب اگر آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر دعا مت کیجئے، پھر ساری زندگی اس بیماری پہ اس مصیبت پہ صبر کر کے میں جنت ہی لوں گی۔ وہ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو یہ ٹارگٹ دیا ہوا تھا بیٹا زندگی میں جنت خرید لو، اور جن کے معصوم بچے ہوتے تھے کسی کی عمر 3 سال 4 سال 5 سال، ان معصوم بچے کے ماں باپ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں زندگی میں بچوں کی جنت خرید جاؤں، پتہ نہیں میرے بچوں پہ کیسے حالات آئے تو میں اپنے بچوں کے نام زندگی میں جنت لگوا جاؤں، ان کی یہ کوشش ہوتی تھی، انہوں نے اس کام میں مقابلے کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا او میرے صحابہ یہ ایک درخت مجھے چاہیے،
جو مجھے یہ ایک درخت خرید کے دے گا میں اس کو جنت کے ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، انہوں نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا، ادھر سے نکلے، بھاگے بھاگے اس درخت کے مالک کے پاس پہنچے۔ دل میں تو دھار ہی لی تھی، سمجھ تو آ گئی تھی کہ ابو الدہداء وہ درخت تجھے اتنی آسانی سے نہیں ملے گا، اتنی آسانی والا ہوتا تو اللہ کے محبوب پیغمبر کو اعلان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی۔ پھر دھار لی، ابو الدہداء اس میں تیری بیوی بچوں کی جنت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے تجھے جو سونا دینا پڑے لٹا دے اپنی دولت، لیکن اپنے معصوم بچوں کی جنت خریدو۔ اس درخت کے مالک کے پاس پہنچے، بھائی یہ درخت بیچ دو۔ وہ واقعی اکھڑ مزاج تھا، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، یہ درخت کون بیچتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بیچتا، میں نے نہیں بیچنا۔ کہا بھائی نہ بیچنے والی کون سی بات ہے، تجھے دولت چاہیے نا، تم سونا مانگو، تجھے کتنے کلو سونا چاہیے؟ اس نے کہا نہیں مجھے سونا نہیں چاہیے۔ کہا تم میرے قیمتی باغ کو جانتے ہو نا؟ تیرے باغ کو کون نہیں جانتا جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، پانی کا انتظام اسی باغ میں ہے، سب سے بڑا باغ ہے۔ کہا تم مجھے ایک درخت دو، میں قیمتی باغ میں سے تجھے 10 درخت دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ کہا 100 لے لو، 100 درخت لے لو، مجھے ایک درخت دے دو۔ اس نے کہا نہیں۔ کہا میں تجھے آدھا باغ دیتا ہوں، آدھا باغ لے لو، اس کے بدلے میں مجھے ایک درخت دے دو۔ اس نے سوچا جو آدھا باغ دینے کے لیے تیار ہے یہ سارا ہی دے گا۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تیری یہ منشا ہے مجھے سارا باغ مل جائے، ایک باغ کیا 100 باغ بھی ہوتے میں اپنے بیوی بچوں کی جنت پہ قربان کر دیتا۔ اللہ کی قسم تم مجھے ایک درخت دو، اس کے بدلے میں اپنا سارا باغ دیتا ہوں۔ وہ حیران رہ گیا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا ابو الدہداء ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تجھے پتا ہے تم کیا بول رہے ہو؟ یہ صحابہ کی داستانیں پڑھتے ہوئے مجھے اس آیت کی سمجھ آئی ہے، اس وقت کے یہودی عیسائی منافق ان کے دشمن کیوں کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اس طرح ہم ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے؟ وہ جنت کے ایسے تاجر تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی جنت ایسے بنائی کہ لوگ ان کو پاگل کہنے لگے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں اس درخت میں میرے بچوں کی جنت کا مسئلہ ہے، میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، سارا باغ تیرا ہے، مجھے ایک درخت دو۔ کہا ٹھیک ہے یہ درخت تیرا ہے اور باغ ہمارا ہے۔ بھاگے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے اللہ کے حبیب آپ کے ابو الدہداء نے آپ کے لیے وہ درخت خرید لیا ہے۔ ابو الدہداء آپ نے خرید لیا ہے؟ کتنے کا خریدا ہے؟ بہائیتی یا رسول اللہ، بہائیتی یا رسول اللہ، اللہ کے بھی میں نے سارا باغ ہی دے دیا ہے۔ مسلم شریف میں میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کم من رزق معلق لابی الدہداء، او میرے صحابہ اللہ نے حجابات اٹھا کے مجھے دکھایا ہے، میں نے ابو الدہداء کی جنت کا ایک درخت نہیں پورا باغ میں نے یہاں سے دیکھا ہے، اور اس کے پھل خوشے لٹکتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے جو اپنے بچوں کے لیے بھی جنت خرید کے چلے گئے۔ مجلس میں بیٹھے بیٹھے یاد آیا میں نے تو سر چھپانے کے لیے جو جھونپڑی بنائی ہے وہ بھی اسی باغ میں۔ جلدی سے اٹھے، تیز تیز قدموں کے ساتھ باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی یا ام دہداء اخرجی، او دہداء کی ماں بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، یہ بھیج دیا ہم نے۔ دہداء کی ماں بھاگی ہوئی آئی، کہا کون سا بڑا تاجر آ گیا جس نے اتنا بڑا باغ آپ سے ایک دم ہی خرید لیا اور اچانک ہی خرید لیا ہے؟ کہا کوئی عام تاجر نہیں، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو بیچ دیا۔ کہا کتنے کا بیچا ہے؟ کہا بشجرۃ من الجنہ، تو دہداء کی ماں تیرے بچوں کے لیے جنت کا ایک درخت میں نے خریدا ہے، ایک درخت کے بدلے میں نے پورا باغ دے دیا ہے۔ وہ خوشی خوشی سے وہاں سے پلٹی، اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے، معصوم بچوں کو اس نے اٹھایا، ان کے ہاتھوں میں کھجوریں تھی، اس ماں نے کھجوریں چھین کے پھینک دی۔ کہا بیٹا تمہاری جنت کے لیے تمہارے بابا نے یہ سارا باغ بیچ دیا، اس کا پھل بیچ دیا ہے۔ حیات صحابہ میں نے خود پڑھا ہے ایک معصوم بچے نے
جلدی سے ایک کھجور منہ میں ڈال لی. اس ماں کی ممتا کو سلام پیش کیجئے. اس نے اپنی انگلی سے اپنے بیٹے کی زبان سے کھجور چھین لی. نہیں بیٹا، کہیں جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے. تیرے بابا نے، تمہارے بابا نے تمہاری جنت کے لیے یہ باغ اور اس کا پھل بیچ دیا ہے. اپنے بچوں کو خالی ہاتھ اٹھا کے باہر لا رہی ہے اور اپنے خامد کو تسلیاں دلاتی ہے. واہ ابا دہدہ، واہ ابا دہدہ، کیا بات ہے ابو دہدہ، تیری تجارت کو سلام ہے. ابو دہدہ غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا. لقد ربح البیع، تو نے نقصان والی تجارت نہیں کی. لقد ربح البیع ابو دہدہ. ایک درخت کا تو نام ہی ہے کہ ایک درخت کے بدلے تم نے خریدا ہے. نہیں نہیں ابو دہدہ، آپ نے اصل میں اپنے بچوں کی ساری جنت ہی خرید لی ہے. ابو دہدہ، یہ باغ تو ختم ہو ہی جانا تھا، یہ ختم نہ ہوتا ہم نے مر جانا تھا. لیکن ابو دہدہ لقد ربح البیع، جو تم نے اپنے بچوں کی جنت خریدی ہے، جب آپ کو، آپ کے بیوی بچوں کو اس جنت میں داخل کیا جائے گا تو پھر کبھی ہم نکالے نہیں جائیں گے. ادھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نظارے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی. یہ صحابہ اکرام تھے جو قرآن پاک پڑھتے پھر جنت کے لیے دوڑ پڑا کرتے تھے. سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. چند ایک ایام باقی ہے میرے صاحب، اپنے بچوں کی جنت آج اللہ سے خرید لو. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.